بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، شرح المہذب میں ایک عمل لکھا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے روزگار کے سلسلے میں یا تفکرات کے خاتمے کے لیے، اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اس کے بعد ایک عمل ہے وہ کر کے اپنے گھر سے باہر جائے اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، تو اللہ عز و جل ان کی تمام پریشانیاں دور کر دیں گے اور بے نیازی عطا کر دیں گے۔ ان کے روزگار کے مسائل اللہ رب العزت حل کر دیں گے۔ مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ یہ بات نزہۃ المجالس میں شرح المہذب کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے۔ 2 رکعت نماز ادا کرے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھے۔ جب سلام پھیر لے دونوں طرف تو پھر کھڑے ہو کر آیت الکرسی پڑھے اور سورۃ لإیلاف قریش پڑھے۔ یعنی ان کی معتد بھی تعداد تو لکھی ہوئی نہیں ہے، کم از کم 7 مرتبہ ان کو پڑھ لینا چاہیے، آیت الکرسی کو بھی اور لإیلاف قریش کو بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے اللہ، یہ فکر ہے مجھے، اس فکر کے، اس غم کے خاتمے کے لیے جا رہا ہوں، یا یہ مسئلہ ہے میرا روزگار کا، اس روزگار کے لیے اپنے گھر سے باہر جا رہا ہوں، اے رب کریم میرے مسئلے کو حل کر دے، میرے لیے روزگار کے اسباب پیدا کر دے۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے اللہ رب العزت اس کے مشکلات آسان کر دیں گے اور ان کے لیے دروازے کھول دیں گے اللہ پاک، رزق کے، فراوانی کے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے غضب کا اظہار فرماتے ہیں، زمین پر عذاب آنے لگتا ہے، فرشتے اس آواز کو سنتے ہیں اور زمین پر اترتے ہیں، اتر کر یہ پڑھتے ہیں سورۃ الاخلاص، قل ھو اللہ احد، چاروں کونوں میں ہر طرف سے کھڑے ہو کر اس کا ورد شروع کرتے ہیں، اللہ کا عذاب ہٹ جاتا ہے اسی مبارک صورت کی برکت سے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر آدمی 1 مرتبہ اس صورت مبارکہ کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے غم، اس کی پریشانیاں، مسائل اللہ پاک دور کر دیتے ہیں۔ 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے اہل خانہ کے، 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو خیر و برکات جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں، ارد گرد کے جتنے گھر ہیں اللہ پاک ان کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ برادران عزیز، اگر کوئی آدمی اپنے روزگار کے لیے کسی مشکل میں ہے اور کسی طریقے سے اس کے معاملات کی بندش اور رکاوٹیں دور نہیں ہو رہی، تو علماء نے ایک عمل لکھا ہے، عشاء کی نماز کے بعد کا سورۃ مزمل پڑھے، 11 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنے کا اہتمام کرے اور 40 دن تک اس عمل کو کرتا رہے، اور رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا جب اس آیت پر پہنچے تو یہاں حسبنا اللہ ونعم الوکیل 25 مرتبہ پڑھتا جائے۔ اس طرح اہتمام کرے، اللہ رب العزت 40 دن کے اندر اندر اس کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اگر کسی کی جاب کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، دیگر الجھے ہوئے مسائل دامنگیر ہیں، تو چاہیے کہ وہ سورۃ مزمل کا یہ عمل کریں، اللہ رب العزت ضرور ان کے لیے اسباب پیدا کریں گے۔ ایک تیر با ہدف عمل علماء نے لکھا ہے روزگار کا، اور اس عمل کو 9 چندی جمعرات سے شروع کرنا چاہیے۔ 9 چندی کا مطلب کیا ہے؟ پہلے بھی غالباً ہم بیان کر چکے ہوں گے۔ نیا چاند جب نکلے تو جو پہلا جمعرات آئے
اسی جمعرات سے اس عمل کا آغاز کرنا چاہیے، اور جس طرح چاند اپنی تاریخوں کے عروج کی طرف جاتا ہے، چمکتا جاتا ہے، اسی طرح علماء نے لکھا ہے عمل کی تجلیات بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، انوارات و برکات بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک تیر بہدف عمل اور روزگار کے متعلق علماء نے لکھا ہے۔ ویسے تو اگر کوئی آدمی سورۃ واقعہ کا مغرب کی نماز کے بعد اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فاقے کو تو کبھی اس کے قریب ہی نہیں گزرنے دیں گے۔ ایک خاص عمل اور علماء نے لکھا ہے جو رزق کی کشادگی کے لیے بھی مجرب ہے، بند کاموں کے لیے بھی مجرب ہے، الجھے ہوئے مسائل کے لیے بھی مجرب ہے، کاروباری مشکلات کے لیے بھی مجرب ہے، زبردست عمل ہے۔ پوشیدہ خزانے ایک کتاب ہے، اسی کے اندر یہ عمل بزرگوں نے درج فرمایا ہے۔ فرمایا کہ 1414 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یا وہاب پڑھے، 1414 مرتبہ۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر 100 مرتبہ یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ یہ پڑھے، اور پھر مستقل طور پر یہ معمول بنا لے کہ سورۃ النصر، ورد الفتح والنصر کے نام پر بھی غالباً ہم نے دیا تھا، تو اس کا بھی اس عمل کے ساتھ اہتمام کرے۔ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ، ظہر کی نماز کے بعد 22 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد 23 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 24 مرتبہ، عشاء کی نماز کے بعد 25 مرتبہ اس عمل کا اہتمام کرے۔ انشاءاللہ الفتاح اللہ رب العزت اسی عمل کی برکت سے فتوحات کے دروازے کھول دیں گے۔ جو پہلے مایوسی چھائی ہوئی ہے، غربت و افلاس کا غم کھائے جا رہا ہے، اب اللہ رب العزت دل میں بھی غنا پیدا کر دیں گے اور دروازے بھی کھول دیں گے۔ ایک دروازہ نہیں، بے شمار دروازے اللہ پاک رزق کے کھول دیں گے، اور فتوحات ہی فتوحات ہوں گی۔ آپ قرآن مقدس میں غور کریں، اللہ رب العزت نے جس طرح اپنے بندوں کے ساتھ رزق کا وعدہ فرمایا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو روزی مرحمت بھی فرمائی ہے۔ مثلا قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ تو فرمایا کہ زمین پر چلنے والے تمام جانوروں کی روزی وہ ہمارے ذمے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب اپنے ذمے لگائی تو پھر مرحمت بھی فرمائی ہے۔ مستقر کو بھی جانتا ہے، مستودع کو بھی جانتا ہے، عارضی قرارگاہ اور پکے ٹھکانوں کا اللہ کو علم ہے۔ خواہ وہ چیونٹی کی بل ہو، خواہ وہ پہاڑ کی چوٹی ہو، خواہ اپنا ملک ہو، خواہ غیر ملک، یا ایک بحری جہاز وہ پانی پر تیر رہا سمندر کے کسی کونے میں ہے، جو جس کا رزق ہے اللہ پاک اس کو وہاں پہنچائیں گے۔ ایک پرندہ ہے، اس کی روزی پروردگار عالم نے مچھلی کے دانتوں میں رکھی ہے، اور بر وقت اللہ پاک اس پرندے کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ مچھلی جو ہے، بڑی مچھلی دریاؤں میں، سمندروں میں چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں، گوشت وغیرہ کھاتی ہیں، ان کے دانتوں میں درد ہوتی ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے۔ جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ پانی کی سطح پر آ کر اپنے منہ کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو وہ پرندہ بنایا ہے، اس کے جو نیچے بھی اور اوپر بھی جیسے جیک نما ہوتے ہیں، اس طرح اللہ پاک نے لگائے، لوہے کی طرح سخت ہیں وہ آ کر ان کو اس کے دانتوں میں پھنسا دیتا ہے مچھلی کے، کہ وہ کھائے نہیں اس کو، اور وہیں پھنسا کر اس کے دانتوں میں سے گوشت کو چنتا ہے اور وہاں کھاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کا رزق اس مچھلی کے دانتوں میں رکھ دیا ہے اور بر وقت اس کو پہنچ رہا ہے۔ کوئی پرندہ اس شکل اور حیت کا روئے زمین پر ایسا نہیں ہے جس کو رزق نہ مل رہا ہو۔ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے،
ماں کے پیٹ میں ہے تو اللہ رب العزت نے ایک آنت کے ذریعے سے بچے کی تمام ضروریات کو پورا کیا ہے، اور ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اللہ رب العزت نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ پھر جب دنیا سے رخصت ہوگا تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، ہر طرف سے رزق ہی رزق ہوگا۔ اسی کو امام رازی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یعنی جنت میں اللہ نے دسترخوان لگایا، اپنے انعامات بچھا دیے دسترخوان پر، اور اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، جاؤ میرے بندوں کو دعوت دو، آئیں اور میری جنت سے یہ پھل فروٹ اور یہ نعمتیں استعمال کریں۔